بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہر نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ شیشے میں جتنی زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، آپ اس سے 3 گنا زیادہ حسین لوگوں کو مسکراتے وقت نظر آتے ہیں۔ کسی کو اس کے اصل نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ خود ہی میں مگن رہتے ہیں اور خود ہی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پوری رات آپ کے بارے میں سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ سفید آٹا نہ صرف یہ کہ معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ داندوں کو بیماریاں کا باعث بھی بنتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ 7 عادتیں جو ہر انسان کو رسوا کروا دیتی ہیں۔ نمبر 1، بد جلن انسان سے دوستی کرنا۔ نمبر 2، دعوت میں بن بلائے جانا۔ نمبر 3، دوسروں کی باتیں میں دخل دینا۔ نمبر 4، مہمان بن کر میزبانوں پر حکم چلانا۔ نمبر 5، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا۔ نمبر 6، مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا۔ نمبر 7، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ بطخ کا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کی پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو پتھرانا ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ناظرین، پیٹ کی چربی اور موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ ناظرین، سوتے وقت اپنی آنکھوں پر زیتون کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کے وقت بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ لیموں کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے اور پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کھجور کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹینا منہ میں رکھ کر جوس لیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک اور کھیرے کا استعمال شروع کریں۔ ایسے لوگ سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہارے غیر موجودگی میں بھی کرے۔ ٹانگوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نارما کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہمیت، نشانیاں۔ فجر کے وقت آنکھ کھلتا ہے، چہرے پر ایک خاص قسم رونق آنے لگ جاتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو داندوں پر رگڑا جائے تو داند موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے پیاز کا رس اور ایک بڑے الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہرما کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں
تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی اور دوا بھی ہے۔ بدن کی کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ نہار پیٹ گڑ والی پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ میتھی دانہ جسم کے گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آنے کی صورت میں بھی طاقت نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اندازہ ہوگا کہ حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی روایت زیادہ عام ہے۔ آج کل لوگوں حوصلہ دینے کی بجائے حوصلہ شکنی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں اور حوصلہ اپنے آپ خود پیدا کرنا ہوگا اور اسے مرحلے کو سیلف موٹیویشن کہا جاتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کا ابالا ہوا پانی لیں اور چہرے پر بھاپ لیں۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جاتی ہے۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے؟ چکور کا گوشت کھانے سے لکوا کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے 4 خارش ختم ہو جائے گی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر پڑھانے والا بازیدی بستامی رحمۃ اللہ ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری رحمت ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ ہر وقت استغفار کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات ملنے کا ذریعہ ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچت رہتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ بال لمبے اور کالے کرنے کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابالو اور روزانہ سر پر لگاؤ، اس سے بال خوب گھنے اور لمبے ہو جائیں گے۔ بیری کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال گھنے، کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت آنکھ پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ خود سے کہیں، صرف میں ہی اللہ کے حکم سے اپنی زندگی بدل سکتا ہوں، کوئی دوسرا شخص میرے زندگی نہیں بدلے گا۔ زندگی میں معجزہ ہونے کا انتظار وہی لوگ کرتے ہیں جو کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ جو تبدیلی آپ خود لا سکتے ہیں اس کے لیے معجزات کا انتظار کیسا؟ ہر ہفتے اپنی کنگھیوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا۔ مرغی کے پنچو کی یخنی پینے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھا لیا کرو۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، آفاقہ ہوگا۔ داندوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔
ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی نشانی ہے۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جوان ہی رہتی ہے۔ سادہ نمکین کھانا کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آنے لگے گا۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینے سے نظام ہاضمہ کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کو 5 منٹ سے زیادہ وقت واش روم میں لگتا ہے تو آپ کا معدہ خراب ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ کھٹی چیزوں کا استعمال بیماریوں کو مدعو کریں گے۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بے آب ہو گیا۔ وہ جگہ پر سفر کر رہا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی سواری تھی جس پر اس کا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس کی سواری کہیں جا چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کی لیکن اس سے کچھ نہیں ملا۔ اس نے پھر تلاش کی لیکن نہیں ملی، پھر تلاش کیا لیکن نہیں ملی۔ پھر اس نے جب توجہ کی سواری تو وہاں موجود تھی۔ اس نے اس کی لگام کو پکڑا تو وہ شخص جتنا خوش ہوا ہے اللہ کا بندہ، وہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ رات کے وقت دودھ کی ملائی چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھریاں چھالیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نارما انگور کی چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خشک خوبانی ہاضمے کے نظام کو تیز کرتی ہے، قبض دور کرتی ہے، خون کی کمی ختم کرتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اجوائن دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، دماغ میں تیزی آ جائے گی۔ ٹیک لگا کر کھانے سے آپ کو معدے کی بیماری ہو جائے گی۔ چائے کی کثرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹا نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ سوڈے والی مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ شام کے وقت کچا پیاز بہت نقصان دہ ہے اور پھر دوپہر کو کچا پیاز کھانے صحت کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ بریدہ رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا۔ تم جہاں ہوگے وہ تمہیں جنت میں لے کر اڑے گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ بریدہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں
تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کے تم چاہت کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائیں گی۔ ناظرین، کھجور بکرے کی دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن توازن ہو جائے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ناک کے بال انسانی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ناک کے بال نہ صرف ہوا کو صاف کر کے جسم کے اندر داخل ہونے کے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں، بلکہ دھول، مٹی اور بیماریوں کا باعث بننے والے جراثیم کو بھی جسم کے اندر براہ راست داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ کان پر نکلنے والے بال قلب یعنی دل کی بیماری کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کان کے کینال پر بالوں کی موجودگی اور دل کی دورے میں ایک تعلق ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے سائنسدان ان دونوں چیزوں کے بارے میں تعلق پر تحقیق کر رہے تھے اور ہر بار اس کو توثیق ہو رہی ہے۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کے شعاعوں کی نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کے غور سے دیکھا کرو۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکرے کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے، ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کے لیے اسکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ نہ وہ اس میں دھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے۔ جنت میں ان کی برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگوٹھیاں عود کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم سے کم دو بیویاں ہوں گی۔ خوبصورتی کی سبب ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی۔ ان کی دل کی ایک آدمی کے دل کی مانند ہوگی، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گی۔ ناظرین، معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہیں۔ پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں، اس میں 5 پودینے کی پتیاں شامل کر دیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیتے رہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد صحت مند رہے گی اور آپ کی جلد بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین، مزید ایسی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔